آپ کی اس میں پوری طرح جام صاحب آپ کی مدد کریں گے سینٹر میں. آپ یہ سمجھیں کہ ہم ہر وقت موجود ہوں گے جب آپ کو ضرورت پڑے. سیکنڈلی میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہم بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں پنجاب میں اور پختونخوا میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ان لائنز کے اوپر آپ بھی بلوچستان میں نیا بلدیاتی نظام لے کے آئیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پختونخوا میں ہمیں لوگوں نے کہا جی کدھر گیا نیا پختونخوا, نظر نہیں آ رہا. بری طرح ایک دفعہ پختونخوا میں موقع ملتا ہے پارٹی کو, دوسری دفعہ موقع نہیں ملتا. بری طرح ہارے گی تحریک انصاف. یہ ہم سنتے رہے, لیکن 2/3 اکثریت سے ہم جیتے اس باری. اور وہ اس لیے جیتے کہ بنیادی طور پہ لوگوں کی حالت بہتر ہوئی. اور ایک وجہ وہ یہ تھی کہ جو ہم نے ولیج کاؤنسلز بنائی, ہم نے گاؤں تک الیکشنز کروائے, تو گاؤں کے اندر جو ڈائریکٹلی ہم نے پیسہ دیا, ہم نے جب لوگ ہمارے گئے الیکشن کیمپین میں, تو سب سے زیادہ ہمیں فائدہ ہوا جو گاؤں کی سطح کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی, کیونکہ وہ پیسہ نیچے ڈائریکٹلی گاؤں تک گیا. جب تک آپ ایک اچھا بلدیاتی نظام بلوچستان میں نہیں لے کے آئیں گے, اور میں گاؤں کی سطح کی بات کر رہا ہوں, ولیج کاؤنسلز نہیں بنائیں گے. اتنا پھیلا ہوا بلوچستان ہے, پاپولیشن ڈینسٹی بڑی کم ہے, بڑے علاقے ہیں. ناممکن ہے کہ آپ اگر آپ ڈسٹرکٹ ناظم بھی بنا دیں, ناممکن ہے کہ اس کے لیے پوری طرح سروس کرے ساری ڈسٹرکٹ, اتنی پھیلی ہوئی ایریاز ہیں. گاؤں کی سطح کے اوپر ولیج کاؤنسلز بنائیں, ان کو ڈائریکٹ پیسہ پہنچائیں. جو گاؤں کے اوپر آپ پیسہ پہنچائیں گے الیکٹڈ ولیج کاؤنسل سے, وہ نیچے تک جائے گا, اس کا آپ کو نظر آئے گا جو ہمیں پختونخوا میں نظر آیا. تو میں پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ضرور ایک بلدیاتی نظام اس طرز پہ کروائیں جدھر نیچے تک آپ اختیارات دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے زیادہ بلوچستان کو ضرورت ہے, کیونکہ پھیلا ہوا بلوچستان ہے. لیکن جو میں نے آج ساری پریزنٹیشنز بھی دیکھی اور سیکیورٹی کی بھی پریزنٹیشن دیکھی GHQ میں, اس کے بعد میں نے آپ کی ساری جو کیبنٹ کی بات چیت بھی سنی. جتنا پوٹینشل بلوچستان میں ہے, صرف 4 جو منرلز تھے, جو مین 4, سونا, تانبا, لیڈ, کوئلہ, ایک اور تھا منرل, کیا تھا, کرومائٹ. اس کا جو ایسٹیمیٹڈ ویلیو ہے وہ تقریباً $450 ارب ہے. اور یہ تو ابھی تیل کی بھی نہیں ایکسپلوریشن ہوئی, صحیح معنی میں گیس کی بھی ایکسپلوریشن نہیں ہوئی, کنویں بھی نہیں کھودے گئے. تو یہ اگر صرف یہی ایسٹیمیٹڈ آپ کے پاس ریزروز ہیں, اور پھر جو گوادر کا پوٹینشل ہے, جو گوادر اس وقت ایک اپرچونٹی ہے, سی پیک ابھی تو ایک اپرچونٹی ہے, اس کا صحیح طرح فائدہ اٹھا دیا. اور پھر جو ایک اور چیز, اور انشاءاللہ اس پہ میں نے آپ کو چیف منسٹر صاحب پورا میں آپ کو ایشورٹی دیتا ہوں کہ اس کی تو ہم نے پوری آپ کی مدد کرنی ہے, کہ یہ جو کچی کنال ہے اور یہ جو علاقہ اس سے سراب ہوگا اور جو کاشت کے اندر آئے گا, وہ 8 لاکھ کنال 8 لاکھ ایکڑ ایریا ہے. 8 ایریا خراب ہوگا اگر کا جو پانی کا حصہ ہے دریائے سندھ سے وہ کچی کنال کے ذریعے مل جائے. تو آپ سوچیں کہ یہ بلوچستان تو اناج ایکسپورٹ کرے گا, تو بلوچستان اٹھے گا, پاکستان اٹھے گا, یہ سارے پاکستان کو اٹھائے گا. تو انشاءاللہ میں آج آپ کو شورٹی دے رہا ہوں کہ ہم پوری طرح آپ کی مدد کریں گے. آپ یہ سمجھیں کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم آپ کی پوری طرح مدد کریں گے کہ ہم بلوچستان کی وہ ڈیولپمنٹ ہو جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی. آپ کے پاس جدھر کیپیسٹی نہیں ہے, ہم آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے کیپیسٹی دیں گے. مجھے یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے یہاں صوبے کے اندر, اس سے سب سے بڑا نقصان میں جو آج دیکھ رہا تھا, اور وہ بہت بڑا نقصان ہوا آپ کو, کہ یہاں سے جو لوگ سیٹلرز گئے چھوڑ کے بلوچستان, اس میں پیڈیٹریشنز چلے گئے ہیں, ڈاکٹرز گئے ہیں, پروفیسرز گئے ہیں, اس سے بہت نقصان ہوا ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کی پوری مدد کریں گے کہ لوگوں بھجوانے کے لیے. یہاں کینسر ہاسپٹل
بڑی ضرورت ہے بلوچستان میں. میں جو دیکھ رہا تھا کہ شوکت خانم میں کینسر آتی ہے, یہاں سے دور سے مریض بلوچستان سے سارا راستہ پہنچتے ہیں لاہور کینسر ہاسپٹل میں. میں انشاءاللہ شوکت خانم کے جو چیف ایگزیکٹو ہے ان کو یہاں بھجواؤں گا اور ہم پوری فیزیبلٹی دیکھیں گے کہ ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں. پرابلم ہمیں یہاں آنا ہے کہ ہمیں وہ جو آنکولوجسٹ ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, وہ یہاں ہمیں ملیں گے نہیں, تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو آپ کو باہر سے لے کے آئیں. ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ میں نے جنرل باجوہ سے آج بات کی, ہم کوشش کریں گے کہ جو آرمی آپ کو پرووائڈ کرے وہ پرسنل, جب تک آپ کے پاس یا لوکل لوگ آپ کے پاس جب تک اویلیبل نہ ہو, کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی پوری مدد کریں, کیونکہ بڑی ضروری ہے. آپ کو ضرورت تو بہت چیزوں کی ہے, لیکن کینسر ہاسپٹل کی آپ کو ایک بہت ضرورت ہے. انشاءاللہ اس میں بھی آپ کی پوری مدد کریں گے. میں آخر میں جو ایک چیز سٹریس کرنا چاہتا ہوں, بہت ضروری ہے. دیکھیں, جو میں ساری پہلے بھی میں کوئٹہ آتا رہا ہوں, بلوچستان کے مسئلے دیکھتا رہا ہوں, جو بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے کرپشن. کوئی دنیا کے اندر معاشرہ پروگریس نہیں کرتا جب تک وہ کرپشن کے اوپر قابو نہیں پاتا. چائنا آج سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. پچھلے 4 سالوں کے اندر چائنا نے 400 سے اوپر وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے, ان کا احتساب کیا کرپشن پہ. کتنے گورنمنٹ آفیسرز, لاکھوں گورنمنٹ آفیسرز کو انہوں نے پکڑا ہے. وہ کیوں انہوں نے کیا ہے؟ اتنا امیر ملک ہے, کیوں ضرورت پڑی؟ کیونکہ چائنا نے ریئلائز بھی کر لیا کہ آپ اوپر جا ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے ملک میں کرپشن کے اوپر قابو نہیں پاتے. کرپشن 2 کام کرتی ہے. ایک, وہ پیسہ جو انسانوں کے اوپر خرچ ہونا ہوتا ہے وہ چوری کر کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے. ایک یہ بہت بڑا نقصان ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ کرپشن کرنے کے لیے ادارے تباہ کرنے پڑتے ہیں, وہ اس سے بھی بڑا نقصان ہے. جب ایک ملک تباہ ہوتا ہے جب اس کے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں, تو کرپشن کر ہی نہیں سکتے. ہائی لیول کرپشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اداروں کو کمزور نہ کریں اور تباہ نہ کریں. یہ پاکستان میں اگر آج جو 28,000 ارب روپے کا آج مقروض ہے پاکستان, پچھلے 10 سالوں میں 6,000 ارب سے 28,000 ارب پہ پاکستان کا قرضہ پہنچ گیا ہے. اس کی وجہ ہی کرپشن ہے. پہلے پیسہ جو چوری ہوا ملک سے باہر گیا وہ علیحدہ, اور جو وہ چوری کرنے میں اداروں کو تباہ کیا گیا اس سے بھی بڑا نقصان ہوا. کہ ہم جو بھی ابھی تک جائزہ لے رہے ہیں جب سے ہماری پارٹی پاور میں آئی ہے, میں جو بھی ہر ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہوں وہ تباہ ہوئی ہے کرپشن کی وجہ سے. جو پیسہ ایک گورنمنٹ کارپوریشن نقصان کر رہی ہے, اور نقصان بھی اربوں میں کر رہی ہے. اور وہ اس کی وجہ اگر آپ بنیاد پہ جائیں گے تو آپ پتہ چلے گا کہ یہ کرپشن کرنے کے لیے وہاں پہلے کرونیز کو بٹھایا گیا, نااہل لوگوں کو اوپر اداروں کے بٹھایا گیا, اور پھر وہ اداروں کو لوٹا گیا. تو میں یہ بھی جام صاحب آپ کو کہوں گا کہ اپنی جو اینٹی کرپشن ہے اس کو مضبوط کریں. جب تک آپ کرپشن کے اوپر جو آپ کے فنڈز ہیں ان کے اوپر آپ نظر نہیں رکھیں گے, جب تک آپ کی اینٹی کرپشن مضبوط نہیں ہوگی, وہ پیسہ لوگوں تک نہیں پہنچے گا. وہ پیسہ یہاں سے چلا جائے گا دبئی میں, اور وہاں پر پراپرٹیز لی جائیں گی. تو میں جام صاحب آپ کا پھر سے شکر گزار ہوں. آج آپ نے میری بڑی مجھے ہاسپٹیلٹی دی, اور میں جو بھی میں نے پریزنٹیشنز لیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک نئی سوچ آئی ہوئی ہے یہاں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کوشش یہ ہے کہ اب ہم ایک چینج کی طرف جائیں, ہم جو ماضی کی غلطیاں ان سے سیکھیں اور انشاءاللہ نیا بلوچستان بنائیں. بہت بہت شکریہ. فیصلہ آباد ڈویژن میں اتنی سیٹیں ہیں جتنے سارے بلوچستان. کہ اپنی جو اینٹی کرپشن ہے اس کو مضبوط کریں. جب تک آپ کرپشن کے اوپر جو آپ کے فنڈز ہیں ان کے اوپر آپ نظر نہیں رکھیں گے, جب تک آپ کی اینٹی کرپشن مضبوط نہیں ہوگی, وہ پیسہ لوگوں تک نہیں پہنچے گا. وہ پیسہ یہاں سے چلا جائے گا دبئی میں, اور وہاں پر پراپرٹیز لی جائیں گی. تو میں جام صاحب آپ کا پھر سے شکر گزار ہوں. آج آپ نے میری بڑی مجھے ہاسپٹیلٹی دی, اور میں جو بھی میں نے پریزنٹیشنز لیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک نئی سوچ آئی ہوئی ہے یہاں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کوشش یہ ہے کہ اب ہم
ایک چینج کی طرف جائیں. ہم جو ماضی کی غلطیاں ان سے سیکھیں اور انشاءاللہ نیا بلوچستان بنائیں. بہت بہت شکریہ. فیصلہ آباد ڈویژن میں اتنی سیٹیں ہیں جتنے سارے بلوچستان.